مقدس پیشہ طب۔ ایک حکیم یا ڈاکٹر اس وقت تک اپنی روزی نہیں کما سکتا جب تک کوئی بیمار شخص اس کے پاس علاج کرانے نہ آئے، یعنی بیماریوں کا وجود ڈاکٹر کی روزی ہے۔ ایک ڈاکٹر کے کاروبار کی ترقی کا راز بیماریوں کے پھیلنے میں پوشیدہ ہے۔ ایک ڈاکٹر یا طب سے وابستہ کسی شخص کی ماں، بہن یا بیوی جب اپنے عزیز کے لیے روزی روٹی کی ترقی اور اس کے کاروبار میں اضافے کے لیے دعا مانگتی ہے تو دراصل وہ پوری قوم کے لیے دکھ، بیماری اور وباؤں کی دعا مانگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہی اس کی روزی روٹی ہے۔ بیماری ہوگی تو ڈاکٹر کا کام چلے گا۔ اب ایسا کون سا ڈاکٹر ہوگا جو یہ چاہے گا کہ دنیا سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے؟ بیماریوں کا علاج کر کے روزی روٹی کمانے والا کوئی شخص کیا کسی ایسی مہم کو کامیاب ہونے دے گا جس میں بیماریوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے ارد گرد لوگوں کی صحت میں بہتری آئے یا لوگوں تک صحت کا شعور پہنچے، کیونکہ اس طرح اس کا روزگار متاثر ہوگا اور اس کی آمدنی میں کمی آئے گی۔ اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ڈاکٹر عوام کی صحت کی بہتری کے کسی پروگرام کو کامیاب بنائیں گے تو وہ سخت غلطی پر ہے، کیونکہ معاشرے کے بیمار افراد ہی ڈاکٹر کا سرمایہ ہیں۔ ان کے علاج سے ہی ڈاکٹر اپنی روٹی روزی کماتے ہیں۔ ڈاکٹر کے علاوہ دیگر لوگ جو صحت کے پیشے سے منسلک ہیں، ان کی روزی کا دار و مدار بھی اسی بات پر ہے کہ لوگ بیمار ہوں۔ سرکاری محکمہ صحت سے لے کر ادویات بنانے والی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں، حکیموں اور عطائیوں کے مطب، بڑے بڑے اسپتال، کلینکس، میڈیکل اسٹورز، مساج پارلرز، فزیو تھراپی یا دیگر تھراپیاں کرانے والے، ادویات کے اشتہارات چلانے والے چینلز اور اخبارات سے متعلقہ دیگر ادارے، دوائیوں کی کمپنیوں میں کام کرنے والے ورکرز، ان کمپنیوں کو ضروری خام مال، دیگر سامان فراہم کرنے والے ادارے اور افراد، ان سب کا کاروبار چھوٹی بڑی بیماریوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جتنی زیادہ بیماریاں اتنا زیادہ کاروبار، اتنا ہی منافع۔ تو اب اس کاروبار سے متعلق کون ایسا کاروباری ہوگا جو یہ چاہے گا کہ ملک میں صحت کا معیار بلند ہو اور لوگ کم سے کم بیمار ہوں؟ کیا اس کا کاروبار سے وابستہ لوگ کسی ایسے پروگرام کو کامیاب ہونے دیں گے جو ایک عام آدمی کی صحت کی بہتری کے لیے شروع کیے جائے؟ بلکہ وہ تو ہر دم یہ چاہیں گے کہ بیماریاں جتنا پھیل سکتی ہیں پھیلیں۔ وہ تو صحت و صفائی کے لیے کی جانے والی ہر کوشش اور منصوبے کو شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے کاروبار کے خلاف سمجھتے ہوئے اس کے خلاف ہی کام کریں گے۔ اس شعبے سے متعلق افراد صحت کی بہتری کے لیے کی جانے والی ہر کوشش کو ناکام بنانے کی شعوری خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو اس سے ان کا کاروبار متاثر ہو سکتا ہے۔ اس بزنس میں اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے۔ ایک عام اسپتال میں مریض کے لیے ایک بستر کا ایک دن کا کرایہ پورے خاندان کے لیے زیر استعمال گھر کے ماہانہ کرائے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ شہر کے کسی بھی بڑے کہلائے جانے والے اسپتال میں ایک عام مریض کا علاج لاکھوں سے کم میں نہیں ہوتا۔ پرائیویٹ کلینکوں میں ڈاکٹر ہزاروں میں فیس وصول کرتے ہیں۔ میڈیکل اسٹوروں پر بکنے والی دوائیاں جن کی قیمت بیرون ملک چند روپے ہوتی ہے، سینکڑوں ہزاروں گنا قیمت پر فروخت کی جاتی ہیں، اور ان ادویات میں سے بھی اکثر جعلی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر بننے کے بعد ہر ڈاکٹر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بیرون ملک جا کر کام کرے اور پیسے کمائے، مگر جب تک اس کو کامیابی نہیں ہوتی وہ پاکستان میں ہی جیسے تیسے کام کرتا ہے۔ اس دوران اگر کوئی ڈاکٹر مشہور ہو جائے تو اس کی فیس اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ ایک عام آدمی کی سکت سے باہر ہو جاتی ہے۔ ایسے ڈاکٹر اکثر سرکاری یا پرائیویٹ ملازمت کرنے کے علاوہ اپنے ذاتی کلینکس بھی چلاتے ہیں، جہاں وہ ایسے مریضوں کو منتقل کرتے ہیں جن سے بھاری فیسیں وصول کی جا سکیں۔ بعض اسپتال اور پرائیویٹ کلینکس ایسے مشہور ڈاکٹروں کے ناموں کے بڑے بڑے بورڈ باہر لگوا دیتے ہیں تاکہ پریشان حال مریض یہ نام دیکھ کر اندر آ سکیں۔ مریض جب ان بڑے ڈاکٹروں کے نام دیکھ کر اندر جاتے ہیں تو وہاں ان سے نہ صرف پرچی بنوانے کی فیس وصول کی جاتی ہے بلکہ ایڈوانس میں علاج کی بھاری رقم بھی وصول لی جاتی ہے۔ لیکن یہ صرف کاغذی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو وہاں کبھی نہیں آتے، ان کا نام صرف دکھاوے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر ایسے کلینک سے اپنے نام کی قیمت وصول کرتے ہیں اور اپنا نام بیچ کر لوگوں کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بعض اسپتال پوش علاقوں میں کاروبار کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ہاں آنے والے مریضوں سے اندر داخل ہوتے ہی بھاری فیس وصول کرتے ہیں اور مریض کو کمرہ دے دیتے ہیں جس کا کرایہ ہزاروں میں ہوتا ہے۔ اب مریض ڈاکٹر کا انتظار کرنا شروع کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے، لیکن مریض کے پوچھنے پر ہر بار یہی جواب ملتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بس آنے ہی والے۔ لیکن گھنٹوں انتظار کے بعد بھی جب ڈاکٹر صاحب نہیں آتے تو مریض لاچار ہو کر کہیں اور جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسپتال کی انتظامیہ ان کی جمع کرائی گئی رقم میں سے آدھے سے زیادہ اماؤنٹ کاٹ لیتی ہے، اور یہی ان کا کاروبار ہے جس میں نہ تو کسی ڈاکٹر کا جھنجٹ ہوتا ہے، نہ ہی کسی قسم کی دوا درکار ہوتی ہے۔ اسپتالوں کے مالکان اور ڈاکٹروں سے لے کر میڈیکل اسٹوروں کے معمولی سیلز مین تک سب کا مفاد اسی میں ہوتا ہے کہ معاشرے میں بیماری کا خوف قائم رہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں جو مخصوص بیماریوں کے ادویات بناتی ہیں، ان دواؤں کو فروخت کرنے کے علاوہ انتہائی سادہ مگر نظر نہ آنے والا میکینزم استعمال کرتی ہیں۔
ان کمپنیوں میں سے اکثر کا طریقہ کاروبار یہ ہے کہ یہ لوگ پرائیویٹ اسپتالوں اور کلینکس کے ڈاکٹروں سے براہ راست رابطہ کرتے ہیں اور انہیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے مریضوں کو ان کی تیار کردہ ادویات اپنے نسخے میں شامل کریں۔ اس مشورے کے قبول کرنے کی صورت میں ان ڈاکٹروں کو زبردست کمیشن دیا جاتا ہے۔ بعض کمپنیاں اپنے کرم فرما ڈاکٹروں کو کمیشن کی صورت میں ماں اہل و عیال سیر و سیاحت کے لیے بیرون ملک بھی بھیجتی ہیں، جس کے سارے اخراجات یہ کمپنیاں برداشت کرتی ہیں۔ اکثر ڈاکٹر حضرات یہ کمیشن قبول کرتے ہیں اور بعض تو اس زبردست کمیشن کے لالچ میں اپنے ہر مریض کو ایسی کوئی نہ کوئی دوا ضرور تجویز کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ملک کے غریب انسانوں کا خون ان ڈاکٹروں کے تعاون سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کی تجوریوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ جس بری طرح ایک عام آدمی کا استحصال کرتے ہیں، اس کی کہانی ملک کے ہر عام آدمی سے سنی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر جب کسی مریض کو چیک کرتے ہیں اور اسے دوا اور خوراک کے بارے میں ہدایات دیتے ہیں تو وہ اس دوران مریض کے رہن سہن، اس کی سماجی حیثیت اور اس کے کھانے پینے کی عادات کو قطعی نظر انداز کر دیتے ہیں اور غریب متوسط مریضوں کو بھی ایسی خوراک اور ادویات تجویز کرتے ہیں جو ان کی قوت خرید سے باہر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مریض وہ ادویات استعمال ہی نہیں کر پاتے۔ یہ ظلم صرف ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ حکیموں کی بھی بڑی تعداد اپنے مریضوں کے ساتھ روا رکھتی ہے۔ اس عمل کی ایک وجہ ڈاکٹروں اور حکیموں کا غیر سماجی طرز عمل ہے جو وہ اپنے مریضوں سے روا رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مریضوں کی سماجی حیثیت کو قطعی نظر انداز کر کے صرف اپنی فیس سے دلچسپی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے مریضوں کا ٹھیک طرح علاج نہیں ہو پاتا۔ دوا ساز کمپنیاں لوگوں کی جیب سے ناجائز طور سے رقم نکالنے کے لیے ایسے روپ بھرتی ہیں جس کا عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مثلا سال میں 2-4 بار ایسی بیماریوں کا پرچار کرنا جن کے نام سے بھی کوئی واقف نہیں ہوتا، نہ ہی معاشرے میں ایسی کوئی بیماری کبھی پھیلی ہوتی ہے، مگر اچانک ملک بھر کے اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلوں پر کسی خاص بیماری کا ذکر شروع ہو جاتا ہے اور اس بیماری کے بارے میں نہ صرف خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں بلکہ باقاعدہ ٹاک شوز اور دیگر پروگرام بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں اشتہارات بھی پیش کیے جاتے ہیں جن میں عوام کو مذکورہ بیماری کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے ایک مخصوص دوا کے استعمال پر زور دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ انتباہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر یہ دوا استعمال نہ کی گئی تو عوام اس بیماری کے شکار ہو سکتے ہیں۔ عوام میں اس بیماری کا خوف پیدا کرنے کے لیے بچوں کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے اور والدین کو یہ خوف دلایا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے فلاں دوائی نہ خریدی تو ان کے بچوں پر یہ بیماری حملہ آور ہو سکتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ نیوز چینل آگے بڑھ کر ایسی ڈاکومنٹری فلمیں بھی دکھاتے ہیں جن میں ان بیماریوں کی حشر سامانیاں دکھائی جاتی ہیں۔ ٹی وی پر 1-2 ایسے دکھی اور لاغر مریض اسپتال کے بستر پر دراز دکھائے جاتے ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ اس موذی بیماری میں مبتلا ہیں جس کی دوائی خریدنے کی پیشکش کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ 2-4 مہینے چلتا رہتا ہے اور ڈاکٹر اپنے مریضوں کو یہ دوا تجویز کرتے رہتے ہیں اور دوا اسٹوروں پر بکتی رہتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس بیماری کی تشہیر اور دوائی خریدنے کے لیے اصرار کرنے والے اچانک منظر سے غائب ہو جاتے ہیں، پھر نہ وہ بیماری کسی کو یاد رہتی ہے نہ اس کی تباہ کاریاں۔ ہوتا یہ ہے کہ دوا فروش مافیا اپنی دوا بیچنے کے لیے اشتہاری مہم کا سہارا لیتی ہے۔ اس سلسلے میں اخبارات، نیوز چینلز اور دیگر اطلاعاتی ادارے اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کے عوض پیسے لیتے ہیں، یعنی خوف کی سوداگری سے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔ ان اداروں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس مہم کا عوام پر کیا اثر پڑے گا۔ نتیجے میں عوام اس مہم کو سچ سمجھ کر کروڑوں اربوں روپے کی دوائیاں خرید لیتے ہیں اور کمپنی اپنی خود ساختہ معمولی دوا پر ہزاروں گنا منافع کما لیتی ہے اور پھر رفع چکر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کوئی یہ سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتا کہ آخر وہ بیماری جس کی اتنی تشہیر کی جا رہی تھی اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ آخر یہ کیسی بیماری ہے اور سال میں 1-2 دفعہ ہی آتی ہے اور کسی کو نظر نہیں آتی۔ اس بیماری کا معاشرے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آخر یہ بیماری صرف نیوز چینلز اور اخبارات میں ہی کیوں زندہ رہتی ہے؟ ان ذرائع پر اس کی تشہیر ختم ہوتے ہی یہ بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ انسانوں کو خوفزدہ کر کے دولت کمانے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کوئی اسپتال یا کلینک میڈیا پر ایک اشتہار دیتا ہے جس میں صحت مند لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ فلاں خطرناک مرض سے بچاؤ کے لیے فلاں کلینک یا اسپتال میں اپنا ٹیسٹ کروا لیں۔ دیر ہونے کی صورت میں آپ کو زیادہ رقم خرچ کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ پر اس مرض کا حملہ ہو جائے اور آپ کو ٹیسٹ کرانے کا موقع بھی نہ ملے۔ یہ اشتہار کچھ دنوں تک اخبارات اور میڈیا کے دیگر ذرائع پر چلتا ہے اور یہ فلاں کلینک یا اسپتال لوگوں کی جیبوں سے کروڑوں روپے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اشتہار بھی بند ہو جاتا ہے۔ ایسی نہ جانے کتنی بیماریاں اب تک ذرائع ابلاغ کا موضوع بن چکی ہیں مگر آج ان کا نام بھی لوگ بھول چکے ہیں۔ مگر ان بیماریوں کی تشہیری مہمات کی بدولت بہت سے لوگ اربوں روپے کما چکے ہیں۔ یہ اربوں روپے اس وقت تک نہیں کمائے جا سکتے جب تک کہ عوام میں بیماری کا خوف پیدا نہ کر دیا جائے۔ جب تک عوام بیماری کی خوفناکی سے ڈریں گے نہیں تو وہ دوا بکے گی کیسے؟ نیوز چینل اور اخبارات کو اشتہارات کیسے ملیں گے؟
اور عوام کی جیبوں سے اربوں روپے کیسے نکلوائے جائیں گے۔ معاشرے میں بیماریاں اتنی نہیں ہیں کہ لوگوں کو اتنا خوفزدہ کر دیا جائے کہ وہ اپنی محدود سی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ادویات خریدنے پر خرچ کر دیں۔ یہ لوگ دراصل عوام کو ایک بیمار ماحول فروخت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر معاشرے سے بیماری کے خوف کا عنصر ختم ہوا تو ان کے کاروبار تباہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے یہ ان کے مفاد میں ہوتا ہے کہ معاشرے میں بیماریوں کی شدت کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا جائے کہ عام آدمی ان کا محتاج رہے اور ان کا کاروبار چلتا رہے۔ خوف کے ان سوداگروں کو کھلے عام لوگوں کو خوفزدہ کرنے والے اشتہار دینے سے کوئی قانون نہیں روکتا۔ کوئی یہ چیک کرنے والا نہیں کہ کون کہاں کس قسم کا اشتہار دے رہا ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے، آیا وہ اشتہارات درست بھی ہے کہ نہیں، اور یہ کہ اس اشتہار کے آڑ میں لوگوں کو لوٹنے کا دھندا تو نہیں ہو رہا۔ کچھ لوگ اور بہت سی باتوں کی طرح اس کام میں بھی مذہب کو استعمال کرتے ہیں اور ادویات بیچنے کے لیے مذہبی احکام اور دوسری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ خالصتاً ایسا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں جس کا کسی مذہب سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا اور یہ خالص معاشی سرگرمی ہوتی ہے، مگر یہ لوگ اس میں بھی لوگوں کے مذہبی جذبات سے فائدہ اٹھا کر ان کا استحصال کرتے ہیں جس کا نوٹس لینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ دھڑلے سے ہوتا ہے، لوگ اس غریب قوم کو اربوں روپیہ کھا پی کر ہضم کر جاتے ہیں۔ اسپتالوں اور ادویات کے اشتہارات دینے والوں پر کسی قسم کا چیک نہ ہونے کی وجہ سے اس قوم کے ساتھ صحت کے شعبے میں ایک مسلسل فراڈ کا عمل جاری ہے اور خوف کے سوداگر لوگوں کی محنت کی کمائیاں اپنی تجوریوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ اگر ملک میں صحت کا معیار بہتر ہو جائے اور لوگوں میں اپنی صحت کے حوالے سے شعور آ جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اکثر اسپتالوں اور ڈاکٹروں کے کلینکس پر تالے پڑ جائیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ ایسا ہونے دیں گے؟ وہ کون سا ڈاکٹر، حکیم یا صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والا تاجر ہوگا جو عوام کی صحت کی بہتری کے لیے بننے والے کسی پروگرام کو کامیاب ہونے دے گا؟ اشتہار سے لے کر دوا کے بکنے تک ہر متعلقہ آدمی اس بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھوتا اور دولت کماتا ہے۔ اس شعبے سے رزق کمانے والا کوئی بھی شخص یہ کیسے برداشت کرے گا کہ عوام کی صحت کی بہتری کی کوئی بھی کوشش کامیاب ہو؟ عوام میں صحت کا شعور اجاگر کرنے کی کوئی بھی سنجیدہ کوشش اس شعبے کو ہرگز پسند نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی روٹی روزی صحت کے خوف سے جڑی ہے۔ صنعت و تجارت و اشتہاری ادارے۔ صنعت و تجارت اور اشتہاری اداروں کو چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ دونوں قسم کے ادارے باہم مل کر عوام کا دونوں ہاتھوں سے استحصال کرتے ہیں۔ ساری دنیا میں یہ دو ادارے ہیں جہاں دنیا کی زیادہ تر دولت گردش کرتی ہے، اور ہم جس سرمایہ دارانہ نظام کا تذکرہ کرتے ہیں وہ دراصل ان اداروں کے گرد ہی گھومتا ہے۔ دنیا کا زیادہ تر سرمایہ اور وسائل انہی لوگوں کے پاس ہیں۔ یہ لوگ اپنے سرمایہ کے تحفظ اور اس میں مزید اضافے کے لیے نت نئی اسکیمیں اور پلان بناتے رہتے ہیں، اور عوام کی محنت کی کمائی کو حاصل کرنے کے لیے انہیں ایسے طریقوں سے پھانستے ہیں کہ انہیں اس کا گمان بھی نہیں گزرتا اور ان کی زندگی بھر کی کمائی ان سرمایہ داروں کی جیب میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ لوگ دنیا کی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت لگاتے ہیں، حتیٰ کہ انسانی جذبات احساسات تک کو بیچ ڈالتے ہیں۔ بعض اوقات ان کی حویث زر انسانیت کی حدود بھی پار کر جاتی ہے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ دنیا کی طاقتور ترین حکومتوں میں ان کا اثر و رسوخ ہے، جسے یہ اپنے سرمایہ کے تحفظ اور مزید بڑھوتری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ادارے دنیا کے لوگوں کی بڑی تعداد کو روزگار فراہم کرتے ہیں اور حکومتوں کو ٹیکس کی صورت میں سرمایہ فراہم کرتے ہیں، جس سے ملک چلتے ہیں۔ بڑے صنعتی تجارتی ادارے اپنی مصنوعات کی فروخت کے لیے اشتہاری اداروں کا سہارا لیتے ہیں۔